مجدد دین و ملت امام حضرت فاضل بریلوی کی حیات پہ کوئی تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن ٹائم صرف 6 منٹ ہے اور میں اپنے ٹائم پہ ختم کرنے کا عادی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جلسوں میں نے خود ہی بند کر دیا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ آپ کو کہنے کی زحمت گوارا نہیں ہونی پڑے گی۔ امام اہل سنت کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، جتنی نوعیات ہیں، جتنی حیثیات ہیں، ان میں کسی ایک پہلو گفتگو کرنے کے لیے ایک طویل زمانہ چاہیے، گھنٹے نہیں۔ آج تک جتنا کام ان کی حیات پر ہوا ہے وہ ان کی حیات طیبہ کا 10% نہیں ہے۔ اگر 100 سال میں 10% کام ہوا ہے تو پوری زندگی پہ کام کرنے کے لیے کم از کم 1000 سال چاہیے۔ میں اپنے طالبان علوم نفس اور علماء سے کہوں گا کہ ان کا مطالعہ کریں۔ حضرات گرامی، جس طرح سے دنیا میں ہر بڑی شخصیت کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، امام شافعی سے لے کر کے حضور امام بخاری تک اور دوسری شخصیات تک اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی۔ ان حالات میں ہمارے عظیم امام سے بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، مگر اپنے میں مختلف جلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ وہ شخصیات کہ جن کے گرد افواہوں کا حالہ بنا ہوا ہو، جن کے گرد کہانیوں اور اسٹوریوں کا واقعہ ہو، جن کے گرد کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو، جن کے گرد صرف روایات ہوں، کہانیاں ہوں، ان کے بارے میں اعتراض کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن وہ ذات جس نے 1000 کتابوں کے ذریعے سے اپنی شخصیت اور عظمت کو بنوایا ہے اور 50-60 علوم پر کام کر کے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے، اس پہ تنقید کرنے سے پہلے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اور جب آپ مطالعہ کریں گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ پوری دنیا میں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ ان کی بارگاہ میں ان کی خراج عظمت پیش کرنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں۔ ہمارے عظیم امام جن کے نام پہ ہمارے طلبہ یہ ہر سال جشن مناتے ہیں، میں دعا کروں گا کہ ان کے فیضان سے ان طلبہ کو یہ صلاحیت میسر آئے کہ یہ عالم بن کر کے پوری دنیا میں امام اہل سنت بریلوی کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ دنیا انہیں جانے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ ان کی بہت سی حیثیات ہیں جن پر گفتگو کرنا آسان بھی نہیں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ٹائم کی قلت اور شاید راستے کی دشواریوں نے یہ اتنا وقت نہیں دیا کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ صحت میسر آئی تو میں اس قرض کو کبھی پورا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، طالبان علوم، علماء باوقار اور حاضرین کرام، امام اہل سنت کی ایک حیثیت بس آپ جانتے ہیں کہ فقہ کے اعتبار سے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کام صرف روایتی فقہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے مجتہدین اور کوشش کرنے والوں کے لیے راہیں فمار کی ہیں، دلائل کے انبار لگائے ہیں۔ وہ امام الاصولیین تھے، اصولی اور نمالم کتنی اصلیں انہوں نے فقہ کی اور تجوید فقہ کی پیش فرمائی، اور اس کے ذریعے سے ہمیشہ کام ہوتا رہے گا۔ اور ان کی تشریف آوری سے پہلے، ان کے کام سے پہلے ہمارے علماء مجبور تھے کہ پرانی کتابوں سے استفادہ کریں، روایتی استفادہ کریں، لیکن آج ان کے اجتہاد، ان کی کوشش، ان کے وصول کردہ ان کے تیار کردہ اصولوں کی بنیاد پر علماء خود باضابطہ مجتہدانہ حیثیت رکھتے ہیں، فقہ کے اندر اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ پوری زندگی عشق رسول کا نمونہ تھی، وہ فقہ کی تعلیف کر رہے ہیں، حدیث پاک کے بارے میں کر رہے ہیں، اور قرآن عظیم کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز پہ عشق رسول غالب تھا۔ ایک طرف وہ عظیم عالم دین تھے، عظیم مجتہد تھے، عظیم مفکر تھے، عظیم مصنف تھے، عظیم اصولی تھے، امام الاصولین تھے۔ دوسری طرف ان پہ عشق رسول بھی غالب تھا، اور سب کچھ عشق رسول کے آئینے میں انہوں نے کیا۔
اگر عشق رسول اور علم مجسم ہو جائے تو اس کا نام احمد رضا ہوگا. یہ جملہ یاد رکھیں, عشق رسول اور علم مجسم ہو جائے تو اس کا نام احمد رضا ہوگا. اور وہ ایسے ہی تھے, لیکن دوسری طرف وہ سرمدان زمانہ اور صوفیان وقت اور بڑے بڑے عظیم اولیاء کرام کے مقابلے میں عشق رسول کی دولت سے معمول ہو کر کے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ خود اپنے مقام پر ہے. وہ فقہ کی کتاب لکھ رہے ہوں, حدیث پہ کلام کر رہے ہوں, قرآن عظیم پہ کی تفسیر لکھ رہے ہوں, ترجمہ لکھ رہے ہوں. آپ سوچیے ترجمے کا عالم یہ ہے ان کے کہ آپ پوری تفاسیر کے مجموعے کھنگالیں, چند جملوں کے اندر انہوں نے تفسیروں کے خلاصے پیش کر دیے ہیں. ایسا ترجمہ کہیں اور نہیں. ان سے پہلے جو تراجم ہوئے بڑی ٹھوکریں کھائیں, بڑی گستاخیاں کی, بڑی جسارتیں کی, مگر ان کے بعد جو تراجم ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعت نے کیے ہوں ان کے قلم سنبھل گئے ہیں. انہوں نے صرف یہ کہ اپنی جماعت کے کردار کو سنبھالا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو. لوگ اس طرح سے بہت سی مثالیں ہیں, لوگ ان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے سلام لکھا کرتے تھے, سواد لام لکھا کرتے تھے. انہوں نے کبھی لکھا تھا کہ ظالموں پوری سیرت لکھتے ہو مگر رسول پاک پہ درود پڑھتے ہوئے قلم کی سیاہی خشک ہو جاتی ہے, ایسا کیوں کرتے ہو؟ پورا درود شریف لکھا کرو. اور آپ نے جانا کہ اس کے بعد ان کی حیات کے بعد اس تحریر کے بعد کوئی بھی جماعت ہو اب وہ پورا درود شریف لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس طرح کتنے ہی قلمی اور فکری انقلاب برپا کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.